الإسلام ديني ومحمد الرحیم افطار کے وقت میں ہم سے کئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں یہ میسر فرمایا ہے. معلوم نہیں کہ آیا پھر دوبارہ زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. جیسے کہ افطار کے وقت دعا کا وقت ہے، اس وقت میں خاص کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں. اس لیے کہ سحری کے وقت اور افطار کے وقت دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی. اور ظاہر دعا کیوں قبول نہیں ہوگی کہ ہم نے روزہ خالق حقیقی کے لیے ہی رکھا ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہی رکھا ہے. تو یہ دعاؤں کا وقت ہے کہ صبح سے شام تک انسان بھوکا پیاسا رہا، نیک اعمال میں وقت گزار دیے، قرآن کریم کی تلاوت کی. افطار کے وقت اب یہ کہ انسان جو کچھ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عنایت فرماتے ہیں. لیکن ہم اس وقت بڑی غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ افطار کے وقت یا تو ہم فروٹوں کے کاٹنے میں لگے رہتے ہیں اور دعا کا موقع وقت ہمیں ملتا نہیں ہے، یا ہم موبائلوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اور فالتو کاموں میں لگ کر گیم کھیلتے ہیں اور اسی طریقے سے لغویات کے اندر مصروف ہوتے ہیں. تو جو دعا کا وقت ہوتا ہے، قیمتی وقت ہوتا ہے، اس قیمتی وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اس لیے کہ وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی قدر کیجیے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ افطار پارٹیاں کرتے ہیں. تو دیکھیں کسی کو افطار کرانا، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، اس کا تو اونچا ہی مقام ہے اور بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی کو ایک کھجور بھی کھلائے یا اسی طریقے سے کسی کو شربت پلائے، کسی کو پانی آپ نے پلا دیا، تو اس کا بھی بہت ہی بڑا اجر اور ثواب اللہ رب العزت کے ہاں ہے. تو افطار کرانے کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، بالکل اس کا بہت ہی بڑا درجہ ہے اور یہ کرانا بھی چاہیے. لیکن جو ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، کیا آیا وہ افطار پارٹیاں اس تناظر کے مطابق ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے افطار پارٹیوں میں ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں، غریب نہیں ہوتے، جو مسکین نہیں ہوتے، جو محتاج نہیں ہوتے، بلکہ یا تو ہم سیاسی شخصیات کو بلاتے ہیں یا تو ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلاتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آ کر افطار پارٹی کے اندر شرکت فرماتے ہیں. تو صحیح افطار تو آپ نے کرایا، ایک ثواب کی بات ہے، ایک فضیلت والی بات ہے، لیکن اس میں آپ نے کس کو مدعو کیا ہے؟ اس کو ذرا دیکھیں. آپ افطار کے وقت جو اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے، اس میں آپ نے وہاں سیاسی باتیں شروع کر دی یا وہاں پر آپ نے اپنے تعلقات بنانے شروع کر دیے، جس سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے. اور جو اللہ جو سب کام کرتا ہے اور سب کام کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، نفع اور نقصان کو ختم کرنے والا اور تمام معاملات کو ٹھیک کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے. اب یہ کہ اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے اس دعا کو چھوڑ کے اپنے منمانیاں اور اپنے طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے اور اللہ رب العزت سے تعلق کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک خرابیاں ہمارے افطار پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے. اور پھر افطار پارٹیوں میں ایک بہت بڑی خرابی اور نقصان کی بات یہ ہوتی ہے
کہ اس میں وہ حضرات شریک ہوتے ہیں کہ جن کے 5 نمازوں میں کسی ایک وقت کے اندر جماعت میں ناغہ نہیں ہوتا، لیکن افطار پارٹیوں کی وجہ سے ان کی جماعتوں میں ناغہ شروع ہو جاتا ہے، یہ ایک نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ حضرات اس پارٹی میں شریک ہوتے ہیں کہ جن سے کبھی تکبیر اولا چھٹا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ افطار پارٹیوں کے اندر شریک ہو کر تکبیر اولا بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر تو جناب اس میں سے بڑی بات پھر یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جو افطار پارٹیوں کے اندر حضرات شریک ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر اپنے گھروں کے اندر جماعت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ وقت مکروہ داخل تو نہیں ہوا، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، سیاسی گفتگو ان کی چلتی رہتی ہے، معاملات کے اوپر ان کی باتیں چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز کا وقت ان سے ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ایک مکروہ وقت کے اندر اور عشاء کے قریب میں یا عشاء کے وقت وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان اس سے صادر ہوتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کے اوپر غور اور فکر کریں اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ پھر یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے کہ افطار کے وقت ہم جب مسجدوں کے اندر افطار کرتے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم اپنے کانوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کی حفاظت نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، بلکہ افطار ہم نے کر دیا تو ایک تو یہ کہ ہم نے مسجد کی بے ادبی کر دی، کھجور کی گٹیاں کبھی ایک طرف پھینک دی کبھی دوسری طرف پھینک دی، اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارا کانا ہوتا ہے اس کانے کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ جناب آپ نے جتنا کھا لیا بڑے پلیٹ میں سے، یا بریانی کا وہ بڑا پلیٹ ہے یا اسی طریقے سے قورمے کا تھوڑا سا آپ نے کھا لیا، باقی جتنا بھی ہے وہ صحیح سالم آپ نے یا تو کچرے کے اندر پھینک دیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ جناب آپ اس کھانے کو اٹھا کے کسی غریب کو کھلائیں، کسی مسکین کو دے دیں تاکہ ان کا کوئی کام ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں یہ کوتاہی کر دیتے ہیں اور کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، جو سراسر اسراف کی بات ہے۔ اور پھر یہ ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں اگر کسی بچے نے، نیا بچہ مثال کے طور پہ پہلی مرتبہ اس نے روزہ رکھ لیا، اب یہ کہ روزہ انسان اللہ رب العزت کے رضا کے لیے رکھتا ہے، میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اور روزے کی بڑی فضیلت اس وجہ سے ہے، بہت بڑی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ روزہ انسان اللہ رب العزت کے لیے ہی رکھتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو تب بھی ظاہر ہے دوسرے آدمی کو خبر ہوتا ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا خبر کسی کو نہیں ہوتا۔ اب یہ کہ آپ کا بچہ پہلی مرتبہ اگر وہ افطار کرتا ہے، روزہ اس نے رکھ لیا، تو آپ جناب آپ اس کی تصویریں نکالتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، آپ لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، تو دیکھیں اس میں نقصان کی بات کیا ہے؟ نقصان کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو یہ سکھانا چھوڑ دیا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، یہ سکھانا آپ نے چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے بچے کو لوگوں کے سامنے کر دیا کہ بچے آپ جب روزہ رکھیں گے تو لوگ اتنے خوش ہوں گے۔ نہیں، آپ اپنے بچے کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا جب آپ روزہ رکھیں گے تو میرا اللہ اتنا خوش ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جناب آپ اس کی تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ روزہ جو چھپا ہوا روزہ ہوتا ہے، جس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، وہ چھپے ہوئے روزے کو آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور اس کی ریاکاری کر دی، تو آپ کا بچہ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا، اور نماز بھی اس نے پابندی کے ساتھ پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی جتنا ان کو آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ثواب اس کے والدین نے اس کا ضائع کر دیا اور اس کو دکھلاوے کے اندر بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کے طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کمیاں اور کوتاہیاں ہم سے اس میں ہو رہی ہیں، ہم ان کوتاہیوں کو کنٹرول کریں اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔